أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة. صلوات حسین محترم رسول اسلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ دیکھو جو ہم قیام کر رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے تو شہادت ہے، اور جو زندگی چاہتا ہے وہ نہ آئے. لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے، سنیے بہت دقیق بات ہے، امام حسین علیہ السلام نے چراغ گل کر کے یہ کہا کہ چلے جاؤ ادھر زندگی ہے، تو لوگوں نے کیا کہا؟ نہیں مولا، ادھر زندگی نہیں بلکہ ادھر زندگی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اور امام حسین علیہ السلام نے کہا ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا کہ جیسے اصحاب ہمیں ملے کسی کو نہیں ملے. دیکھیں انسان جو ہے جو جس اعتبار سے کہے گا اسی اعتبار سے عمل کیا جائے گا. اگر جو ہے کوئی شخص، مثلا مثال دے رہے ہیں سن لیجیے، اگر کوئی شخص یہاں یہ کہے یہ مولانا اچھی مجلس پڑھتے، عجیب بات کر دی، مثال ہے اور کیا ہے نا، مثال ہے نا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے انہیں کیا معلوم کتنی مجلس سنے ہیں، بس انہی کی سنے ہیں تو بول رہے ہیں، محدود نظر. اور زیادہ جو ہے اگر وسیع نظر ہے تو کہے گا دیکھیے بمبئی میں فلاں صاحب جو ہے یہ اچھی مجلس پڑھتے ہیں. مجلس تو سب اچھی، ایک مثال دینے پہلے بتا رہے ہیں نا. تو اب جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ یہ کہے گا کہ ان کی نظر جو ہے محدود ہے، بس اتنے ہی علاقے میں. کوئی کہہ دے کہ نہیں ہندوستان میں فلاں صاحب جو ہے وہ تقریر کرتے ہیں، تب یہ ہو جائے گا کہ اس کی نظر جو ہے بہت ذاکروں پہ ہے. تو اس اعتبار سے، اس حساب سے اعتبار کر لیا جائے گا. جس کی جتنی نظر ہو اسی اعتبار سے اعتبار کر لیا جائے گا. اب جس کی نظر لامحدود ہو، جو لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہو، یعنی اس کی نظر میں جو ہے آدم کے بھی اصحاب ہیں، نوح کے بھی صحابی ہیں، موسیٰ کے بھی اصحاب ہیں، عیسیٰ کے بھی اصحاب ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس کی نظر میں جو ہے ہر ایک کے صحابی ہیں، اور کہا کہ جیسے صحابی ہمیں ملے کسی کو نہیں ملے. لہذا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو تھے ہر قسم کے افراد تھے نا، مرد زن بچے چھوٹے بوڑھے عربی عجمی سب جو ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے. اب قیام کیا تو دیکھیں اس میں جو ہے ایک تو بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوئی بھی قیام ہو تو بعض جو ہے ڈرپوک ہوتے ہیں، ڈر کی وجہ سے جو ہے قیام سے پیچھے ہو جاتے ہیں. اشارہ کر دے تھوڑا سا کہ مراش نے کہا تھا، بھیجا تھا مصر سے، کہا جاؤ، جانے کے بعد سلام کرنا تو خلیفۃ المسلمین بھی نہ کہنا.
ادھر جب بھیجا، جب پہنچے تو وہ بھی سمجھ گیا، ہے نا، چالاک تھا کہ اس نے بھیجا ہے حرکت کے لیے، حکم دیا اتنا ڈراؤ کہ سمجھ جائیں بس یہی مرنا ہے۔ اب جا کر کیا کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، ادھر کہہ کے بھیجا تھا، ہے نا، یہ بھی نہ کہنا یا رسول اللہ کہہ کر جو ہے سلام کیا، لیکن سب خاموش تھے، وہ بھی نہیں بولا، درباری بھی نہیں بولے، جو مہمان تھے وہ بھی نہیں بولے، یعنی سب جو ہے خاموش تھے۔ تو ایک جو ہے وہ ڈر کی وجہ سے، دوسرے جو ہے لالچ ہے نا، لالچ، اگر لالچ دے دی جائے تو پھر وہ انسان کیا ہوتا ہے، وہ بدل جاتا ہے، تو لالچ کی وجہ سے جو ہے بدل جاتا ہے۔ اور جو ہے دیکھ لیا اگر دولت مل رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ فوراً جو ہے بدل جائے گا، لیکن کچھ جو ہے بڑے مخلص ہوتے ہیں، وہ مخلص ہوتے ہیں، وہ ساتھ دیتے ہیں، لیکن منافق کی بات نہیں کر رہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کچھ بڑے شرارتی ہوتے ہیں، کوئی بھی تحریک کیجئے، اگر جو ہے انہیں ہٹا دیں گے تو اور خرافات کریں گے، ہے نا، لہٰذا ان کو سامنے رکھے رہو، کم سے کم تو خرافات کریں گے، فتنہ کریں گے، اگر نظر سے ہٹا دیجئے، آپ اپنے کوئی کسی قیام میں آپ ہٹا دیجئے تو وہ فتنہ پھیلائے گا، نظر کے سامنے رہے گا تو کچھ تو اثر ہوگا، ہے نا، تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں منافق۔ ایک شخص آیا نا مولا کائنات کے سامنے، خوب تعریف کرنے لگا، اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، درست عقیدہ نہیں تھا، خوب تعریف کرنے لگا، جب خوب مولا علی کی تعریف کی تو مولا نے کہا کہ دیکھو جتنا تعریف کر رہے ہو اس سے ہم جو ہے کم ہے، اور جو تمہارے دل میں اس سے زیادہ ہے۔ صلوات محمد والے، تو یہ جو ہے منافق تو وہ جو الگ چیز ہے نا، اس کے الگ سے جو ہے نا وہ اترتا بھی نہیں ہے، اگر پڑھ دیجئے کوئی فضائل، ابھی کہیے کہ امام حسین کے غم میں آنسو بہائیے تو جنت ملے گی، اب جو ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ ممبر سے جنت بانٹ رہے ہیں، ارے جس کے پاس جو ہوگا وہی تو بانٹے گا، اگر آپ کے پاس جو ہے سگریٹ ہے، ہم بیڑی مانگیں گے کہاں سے دیں گے؟ بھیا صلوات محمد والے محمد۔ لیکن جو ہے سنیے بہت دقیق بات، لیکن حدیث میں ہے کیا ہے کہ جو جمعہ کے دن غسل کرے گا، سنیے بہت دقیق بات ہے، حدیث ہے، جو جمعہ کے دن غسل کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، سب مان لیتے ہیں غسل کریں گے اللہ گناہ معاف کر دے گا، اور کہیے آنسو بہائیے غم حسین میں اللہ جنت دے گا تو حلق سے نہیں اترتا۔ صلوات محمد والے محمد۔ تو قیام کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہے نا، قیام کے یہ افراد ہو، تب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو اصحاب تھے، اب اس سے پہلے جائیے کہ دیکھیں امام حسین کے ساتھ تھے جو قیام کیا، کیا تبدیلی آئی ہے، تھوڑا وقت دیں گے آپ؟ ہاں تو صلوات پڑھیے۔ جو اصحاب تھے اس سے پہلے جو تھے، اور بہرحال جو آیا امام حسین موجود تھے، ابن زبیر یہ بھی موجود تھے، ابن زبیر بھی موجود تھے، یہ ہوا کہ آئیے کیا ہے بیعت کرنا ہے، تو ابن زبیر نے کہا کیا مسئلہ کیا ہو گیا، کیا بات ہو گئی، فوراً یہ سیدھے کہاں چلا گیا، معلوم ہے خانہ کعبہ میں جا کے جو ہے عبادت کرنے لگا، خانہ کعبہ میں، اور پھر پوچھا تو امام نے کہا کیا، امام نے کہا کہ بغیتم ہلاک ہو گیا، ہلاک کہہ دیا۔ یہ تو اسے ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں، سمجھے آپ، مرنے کے لیے جو بولا جاتا ہے نا، ارتحال ہے نا، یہ سب بولتے ہیں نا، لیکن امام نے کیا کہا، ہلاک ہو گیا، یعنی معلوم یہ ہوا اگر حق پہ نہ ہو صحابی بھی ہو تو ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو اب جو آپ دیکھیں کہ جو امام حسین سے پہلے تھے جو اصحاب، اچھا قرآن میں جو ہے اصحاب کا 70 مرتبہ ذکر ہے اور انصار کا ایک مرتبہ ذکر ہے انصار کا۔ اب جو ہے صاحب اب آ جائیے، سب سے پہلے اصحاب جو ہے جناب نوح علیہ السلام، لیکن جو ہے نا پڑھنا جو یہاں پہ جو ذکر ہوا وہ اصحاب سفینہ، اصحاب نوح ذکر نہیں ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت وسیع دائرہ ہے، بہت وسیع دائرہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں جو ہے جناب نوح علیہ السلام کے ساتھ جناب نوح علیہ السلام کو جو حکم ہوا، تفصیل میں نہیں جائیں گے، سب معلوم ہے آپ کی، اس وقت اشارہ کرنا، جناب نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی بنائیے، اور جناب نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں،
اب اس کے بعد جو ہے یہ ہوا کہ کشتی پہ سوار ہو جائے، اور جو سوار ہو جائے گا اسے جو ہے نجات ملے گی. تو یہاں پہ جو اصحاب کا ذکر ہے اصحاب سفینہ، اصحاب سفینہ کا ذکر ہے. اصحاب نوح جو ہے ظاہر سی بات ہے زیادہ وہ بڑا وسیع ہے، تو جو سوار ہو جائے گا اسے نجات مل جائے گی. اچھا جو سوار ہو گیا اسے نجات ملی، لیکن جو سوار نہیں ہوا، ایک جو ہے بیٹا تھا، کنعان بیٹا تھا، اور ایک بی بی رابعہ نام اس میں ذکر ہے، تو ایک جو ہے بہرحال وہ کائنات تھی، ایک وہ، تو یہ دو جو ہے سوار نہیں ہوئے. جناب نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے سوار ہو جاؤ، تو کیا کہا کہ نہیں ہم جو ہے پہاڑی پہ چلے جائیں گے. سمجھ گئے آپ؟ پروردگار یہ نبی کا بیٹا ہے، اسے بچا لے، ہے نا، لیکن جو ہے یہ پہاڑ پہ گیا. سمجھ گئے آپ؟ سنیے تکلیف بات، اگر جو ہے پہاڑ پہ نہ جاتا تو مورخین اسے بچا لیتے. سمجھے آپ؟ محدثین جو ہے اسے بچا لیتے، لیکن کیا کیجئے گا، خود ہی پہاڑ پہ چلا گیا، خود ہی جو ہے اپنے آپ کو نمایاں کر دیا. تو ایک جو ہے یہ اصحاب سفینہ جناب نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور اصحاب جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. کیا ہوا؟ اب جب حکم ہوا جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا نکلیے، اب جب جانے لگے، اور ادھر جو ہے دریائے نیل، اور ادھر سے جو ہے کون آیا؟ فرعون آیا لشکر کے ساتھ. یہ جناب موسیٰ کے ساتھ ہیں، سمجھ گئے؟ جناب موسیٰ کے ساتھ ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں جناب موسیٰ سے کہ اللہ کے نبی آپ نے ہمیں پھنسا دیا. آگے جو ہے دریا، جناب موسیٰ کے صحابی ابھی ملائیں گے، گھبرائیے نہیں، 1 گھنٹے میں سب ملا دیں گے ہم. صلوات پڑھیے محمد. جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، جناب موسیٰ کے یہ اصحاب ہیں، اور یہی جناب موسیٰ کے صحابی جو قارون کا جو ہے نا چابی جو ہے اونٹوں پہ 70,000 اونٹوں پہ چابی رکھتا تھا، دولت جانے دی، اسی سے اندازہ لگائیے کتنی دولت تھی. اور جناب موسیٰ کے ساتھ تھے، کہہ رہے تھے کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی ہوتا، یہ تو بڑا خوش قسمت ہے. قارون کے لیے جو ہے یہ کہہ رہے ہیں، اور ادھر جناب موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے کہاں پھنسا دیا، اچھے خاصے جو ہے ہم رہتے، ہم اس سے بہتر. ارے یہ بھی تو ایسے 1 گھنٹہ بول دیے، پڑھیں گے تھوڑی آپ؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ 1 گھنٹہ یعنی 1 گھنٹہ سے زیادہ نہیں پڑھیں گے، یہ ہو جاتا ہے کبھی. تو بہرحال تو اب جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہاں پھنسا دیا. ظاہر سی بات ہے اگر مر بھی جاؤ گے تو صحابی تو رہو گے، ایمان تو رہے گا، کردار تو رہے گا، لیکن کیا کہا کہاں پھنسا دیا. اب ادھر جو ہے جب حکم ہوا جناب موسیٰ نے عصا جیسے دریائے نیل پہ مارا، راستے بن گئے، بہرحال 12 قبیلے تھے، سب گزر گئے. اب جب فرعون پہنچا تو کیا کہا کہ دیکھو ہم نے راستہ بنایا. آج بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے، کام کوئی کرتا ہے، نام کوئی کماتا ہے، یہ معلوم ہے محنت کوئی کرتا ہے، خون پسینہ کوئی بہاتا ہے، نام کوئی کماتا ہے. اگر یہ مزاج پایا جائے تو فرعونیت مجاز ہے، موسیٰیت مجاز نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو کہا کہ ہم نے بنایا. تو یہ آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ کے اصحاب ہیں، جناب موسیٰ کے چاہنے والے. اب آ جائیے جناب طالوت کے سلسلے سے. شمیل جو نبی تھے، اب جب کہا بادشاہ کا مسئلہ ہوا تو پر اللہ کا حکم ہو گیا، جناب طالوت کو بنایا گیا. اب جب قوم جو ہے پریشان ہے کہ کسے بنا دیا. ارے ہماری بھی ایسے ہی نظر ہوتی ہے، کہنے لگے نا یہ غریب ان کے پاس، کہ ہم بھی دولت مند کو دیکھتے ہیں، اقتدار دیکھتے ہیں، بنگلہ کوٹھی ہے نا، جو پیسے والا ہو. ہمارا بھی یہی نظریہ ہے، آپ کو خوش نہیں کرے، ہم اپنے آپ کی بات کر رہے ہیں نا، کہ جو پیسہ ہو دولت ہو یہی سب تو دیکھتے ہیں. وہ کہنے لگے کہاں ان کو بنا دیا، یہ تو غریب ہے. کہا کہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا. اور اللہ کے یہ تمہارے یہاں دیکھا جائے گا کون غنی ہے، اللہ کے یہ نہیں دیکھا جائے گا کون غنی ہے. اللہ جو ہے علم دیکھتا ہے، شجاعت دیکھتا ہے. جناب طالوت کے پاس جو ہے علم اور شجاعت. اصل جو مسئلہ تھا جو
رابطے میں کہ اللہ کا جو حکم ہوا، جناب طالوت نے کہا کہ پانی جو ہے کوئی نہ پیے، پیے بھی تو بڑا مختصر، بہت مختصر۔ اب جب حکم ہوا کہ بہت مختصر پیے، معلوم ہوا کچھ تو نہیں پیے، باقی پانی دیکھا ٹوٹ پڑے سب۔ اب دیکھیے گا، ملائیے گا امام حسین کے حساب سے، ادھر جو ہے پانی دیکھا، اب جو ہے سب ٹوٹ پڑے، ادھر جو ہے یہ۔ اب آ جائیے جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جو انصار تھے، حواریین تھے، جو انصار تھے، اب کیا ہوا؟ جب حاکم نے حکم دے دیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام گئے اور جانے کے بعد اس کے گھر پہ پناہ لی۔ اب جب یہ ہوا ہو، حاکم نے کہا کہ جناب عیسیٰ جہاں بھی مل جائیں گے جس کے گھر میں، تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ تو جس کے گھر میں جناب عیسیٰ تھے اس نے پناہ دیا تھا، تو یہ جو ہے دروازہ کھول کے بھاگ کر گیا، جا کر بتا دیا عیسیٰ جو ہے ہمارے گھر پہ ہے۔ اب جو ہے بہرحال ان کے عقیدے کے مطابق ہے نا، صلیب پہ دیا گیا، پروردگار کو چرخ ہارون پہ اٹھا لیا جناب عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کے عقیدے کے مطابق ہے۔ اب جو ہے پروردگار نے کیا کیا؟ سست پڑ گئے کیا؟ جمائی مائی لے رہے ہیں تو موضوع بدلے۔ تو اب جو ہے کیا ہوا؟ جب دیکھا کہ زائد، اچھا پڑھ دی سلوات پڑھ دی، کس نے بتا دیا؟ کس نے بتا دیا؟ تو اب جو آیا گھر پہ تو پروردگار نے جناب عیسیٰ کو پوشیدہ کر دیا اور اسے جو ہے جناب عیسیٰ کی شکل میں بنا دیا۔ اب جو آئے سمجھے یہی عیسیٰ ہے، سولی پہ لٹکا دیا۔ مختصر یہ ہے کہ جب یہ مانتے تھے جناب عیسیٰ کو تو میدان میں آنا چاہیے تھا نا، آستین چڑھانا چاہیے تھا نا، ہے نا، آستین جو ہے چڑھانا چاہیے تھا، تلوار لے کے نکلنا چاہیے تھا، ہے نا، بولنا چاہیے تھا نا، ان کی قوم جو مان رہی تھی بولنا چاہیے تھا نا، نکلنا چاہیے تھا، لیکن جو ہے سب خاموش تھے، سب خاموش۔ دیکھیے جہاں اظہار جرت نہ ہو تو پھر وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے نا۔ احساس جرت اور اظہار جرت ہونا چاہیے، ہے نا۔ اگر جس قوم میں بھی نہ ہو وہ قوم جو ہے برباد ہو جائے گی، لہٰذا اگر احساس اور جرت کا اظہار اگر پایا جائے تو ہمیشہ جو ہے وہ قوم جو ہے ترقی پہ رہے گی، کامیاب رہے گی۔ پڑھیے سلوات۔ تو یہ ہو گیا۔ اب آ جائیے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنگیں ہے نا عہد میں ہے، اور بہرحال ادھر یہ ہوا، حکم ہوا، آواز آئی، شیطان نے کہا کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ اب جب یہ ہوا کہ محمد قتل کر دیے گئے، بہرحال سب جو ہے بھاگے۔ مولا کائنات نے کہا کہ یہ شیطان ہے، شیطان ہے۔ دیکھیں جو ہے انسان اگر جو ہے 6 بچے ہوں، سال 2 سال کے 1.5 سال کے، اگر لٹا دیجئے اور رونے لگے تو ماں جو ہے آواز سے پہچان جائے گی۔ صحیح پڑھ رہے ہیں نا، ہے نا، ماں جو ہے آواز سے پہچان جائے گی۔ اچھا جو پہچانے گا وہی نا آواز۔ اب مثلا جو ہے جو سامنے نہیں یا ابھی آ رہا ہو تو آواز سے تو پہچان جائے گا، ہے نا، آواز سے پہچان جائے گا کون پڑھ رہا ہے، پہچان جائے گا۔ لیکن ادھر جو ہے شیطان نے کہا کہ محمد قتل کر دیے گئے، سب بھاگے، اور صرف مولا کائنات تھے، کہا کہ دیکھو محمد قتل نہیں کیے گئے ہیں۔ یہاں جو ہے سب چلے گئے، اور یہی رسول اسلام جو ہے 50 آدمی کہا اس درے پہ رہو، ہٹنا نہیں، ہٹنا نہیں، جانا نہیں۔ ادھر کہہ کے گئے، جب دیکھا ادھر مال غنیمت بٹ رہی ہے، کہا چلو، ہے نا، رئیسوں سے کہا رکنا، رکو ہم تو جا رہے ہیں۔ اور جب گئے ادھر سے دیکھا کہ جو ہے دشمن آ رہے ہیں، اب خطرہ ہے، تو پھر کہنے لگے اب مال لے کر کیا کریں گے، مارے جائیں گے۔ تو ادھر جو ہے رسول اسلام نے کہا کہ درے سے ہٹنا نہیں، 50 آدمی تھے، درے سے ہٹنا نہیں، لیکن ادھر جو ہے مال غنیمت دیکھ کر ہٹ گئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے ادھر اصحاب ہیں، یہ چاہنے والے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب، آپ دیکھیں کہ تمام چیزیں، لیکن پانی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا
کہ ہم پانی پی لیں، کوئی ایسا جو ہے نا سوال نہیں ہوا. کسی نے آخر وقت نہیں کیا کہا کہ مثلا جو ہے بیعت ہو جائے، بچہ ہو یا جوان ہو یا آپ دیکھ لیں تمام جو ہے دیگر طاقتیں تھی، لیکن جو ہے کسی کے اندر نہیں. تو یہ جرأت، یہ چیزیں جو پیدا ہوئی وہ قیام امام حسین کے بعد، ورنہ قیام امام حسین سے پہلے دیکھیں انس بن مالک کو جانتے ہیں نا، نام سنا ہے انس بن مالک. یہ جو ہے اصحاب ہیں کس کے؟ پیغمبر اکرم کے اصحاب ہیں، اصحاب ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں قیام حسین کے بعد کیا تبدیلی ہوئی. یہی ہے کہ جب مولا کائنات نکلے اور نکلنے کے بعد پوچھا کہ کون جو ہے اصحاب رسول ہے، کون ہے جو کہے گا ہم نہیں ہیں، ہے نا. حذیفہ بھی تھے، ایوب انصاری بھی تھے، یہ بھی تھے. تب جو ہے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ غدیر میں تھے نا تم؟ ہاں. رسول اسلام نے کیا فرمایا، کس آیت کی؟ کہا بھول گئے. سمجھ گیا؟ جیسے ہی کہا بھول گئے، مولا نے چلیے بددعا کی سفید داغ ہو گیا، چھپانے سے بھی نہیں چھپتا تھا. شیخ طوسی علیہ الرحمہ جو ہے یہ لکھتے ہیں کہ 2 مرتبہ جو ہے مولا کائنات نے اس کے لیے بددعا کی ہے. ایک موقع اور ہے کہ جب یہ کہا کہ رسول اسلام کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ آیا، گوشت آیا، اور رسول اسلام نے فرمایا کہ حب خلقی پروردگار اسے بھیج دے جس سے تو محبت کرتا ہے. یہ نہیں کہ مدینے والے کو بھیج یا مکے والے کو بھیج، کچھ نہیں، جس سے تو محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے، جو بھی ہو، آدم ہو، نوح ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، جو جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اسے بھیج دے. اور یہی شخص کہ مولا کائنات آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، کہا رسول اسلام آرام کر رہے ہیں. یہ سوچ رہا تھا ہمارا کوئی آ جائے، ہمارا کو تو اپنا ہوتا ہے تو فائدہ تو ہو ہی جاتا ہے نا. پڑھیے صلوات. تو یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارا کوئی جو ہے وہ آ جائے گا. پھر دوبارہ آئے، پھر کہا کہ نہیں آرام کر رہے ہیں. پھر تیسری مرتبہ جب آئے تب رسول اسلام نے کہا کہ علی ہم نے پہلے ہی ہے نا آواز دی تھی. مولا کائنات نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم تو آئے تھے. پھر اس کے بعد پھر سوال کیا مولا کائنات نے، پھر پوچھا یہ بتاؤ کہ وہ یاد ہے نا میدان غدیر میں رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ کہ ہمیں یاد نہیں ہے، ہمیں یاد نہیں ہے. دیکھیے ولایت کا مسئلہ ہے. اب سنیے دقیق بات، ولایت کا مسئلہ ہے. اعمال میں جو ہے ایک ایسا عمل ہے کہ اگر نہ کہا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اصحاب بھی ناراض ہو جاتے ہیں. بعض چیزیں اعمال میں ایسی ہیں کہ اگر آپ کہیے تو ناراض ہو جائے گا، ہے نا. اگر زکوٰۃ دیتا ہے آپ زکاتی کہیے ناراض ہو جائے گا، ہے نا، ہو جائے گا نا. نمازی کہیے یا اسے روزہ دار کہیے تو ناراض ہو گیا. لیکن اعمال میں سے ایک عمل ایسا ہے اگر نہیں کہیں گے تو ناراض ہو جائے گا. اگر حاجی نہ کہیے تو پھر ناراض ہو جائے گا. بڑی دقیق بات کہنے جا رہے ہیں ابھی. اگر حاجی نہ کہیے تو ناراض ہو جائے گا. یعنی اصحاب میں بھی تھے کہ اگر حاجی نہ کہیے تو ناراض ہو جائیں گے. یعنی پروردگار نے یہ بتایا کہ دیکھو تم حج کر کے آ رہے ہو، زیارت کر کے آ رہے ہو، تمام اعمال ہے، لیکن بغیر ولایت کے حج ہے ہی نہیں. بڑھیا صلوات محمد والے محمد. بغیر جو ہے ولایت کے حج نہیں ہے. یعنی جس پہ انسان فخر کر رہا ہے اگر ولایت نہیں ہے تو وہ حج نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، جو اصحاب تھے ان کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ اس سے پہلے کیا تھا، انکار کر رہے تھے نا. لیکن یہی جو ہے جب ابن زیاد دربار میں امام حسین کے دھن مبارک کو چھڑی مار رہا تھا تو یہی ہے. اب آپ دیکھیے قیام حسین کیا ہے. یہی ہے کہ ابن زیاد سے کہہ رہے ہیں کہ چھڑی ہٹا لو ورنہ ہم تمہیں دربار میں ذلیل کر دیں گے. یہ چیز کہاں پیدا ہوئی؟ یعنی قیام امام حسین علیہ السلام کے بعد، قیام کے بعد. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو قیام امام حسین نے کیا، جو تحریک بڑھائی، اور امام حسین علیہ السلام کے جو ساتھ تھے مختصر افراد تھے، لیکن جو ہے ان کے اندر یا اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو بھی تحریک قیام میں وجود میں آیا تو ان کے اندر جو ہے ایک
انقلاب پیدا ہو گیا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بھی آ جائے، قطب رواندی یہ جو ہے ایران کے ایک عالم دین ہیں، انہوں نے بھی تحریر کیا ہے، بہت دقیق واقعہ، لیکن آپ جو ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ امام حسین نے جو ان کا معجزہ ہے یا انبیاء کا معجزہ ہے، بہت دقیق بات کہنے جا رہے ہیں پھر، حسین کے علاوہ جتنے نے معجزہ کیا، آواز پہنچ رہی ہے نا؟ ہاں، معجزہ کیا ہے، معجزہ دکھایا ہے، سب توڑ کے دکھایا ہے نا؟ امام حسین نے جوڑ کے دکھایا، ٹوک نہیں گئے ہیں، امام حسین نے جو ہے جوڑ کر دکھایا ہے، باقی جس نے معجزہ دکھایا ہے توڑ کے دکھایا ہے۔ جناب صالح کی قوم نے کہا، کیا کہا کہ ہم تو اللہ کو مانتے ایمان لائیں گے، لیکن جو ہے آپ معجزہ دکھائیے۔ جناب صالح نے کہا چلو ہمارے ساتھ، لے کر گئے میدان میں، کہا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اونٹنی جو ہے نا پہاڑی سے ہو اور اس کے شکم میں بچہ ہو۔ ادھر جو ہے جناب صالح نے پڑھیے صلوات، جناب صالح نے ادھر دعا کی، ایک آواز آئی دھماکے کی، پتھر پھٹا اور اس میں سے جو ہے ایک اونٹنی نکلی اور اس کے شکم میں بچہ ہے۔ تو جناب صالح نے جو معجزہ دکھایا وہ کیا ہے؟ پتھر کو توڑ کے جناب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جو تالا لگایا تھا، 7 دروازے تھے، 7 دروازے سب میں تالا لگا دیا۔ جناب یوسف نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اب کیا ہوا؟ تالا ٹوٹتا گیا، دروازہ کھلتا گیا، تالا ٹوٹتا گیا، دروازہ کھلتا گیا۔ جناب یوسف علیہ السلام نکل گئے۔ جناب موسیٰ کی قوم نے کہا معجزہ دکھائیے، ادھر پتھر پہ عصا مارا، توڑ کے دکھایا نا پتھر، تو اور قریب آ جائیے۔ 13 رجب کو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو معجزہ ہے خانے کعبہ میں، کیا پتھر توڑ کر، یعنی جتنے انبیاء نے معجزہ دکھلایا وہ توڑ کر دکھلایا، امام حسین نے جوڑ کر دکھلایا۔ امام نے کہا فطرس تمہیں پر چاہیے، آؤ جوڑ دیتے ہیں۔ راہب تمہارا اولاد سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے، آؤ جوڑ دیتے ہیں۔ اور تمہارا رشتہ جنت سے ٹوٹ گیا ہے، آؤ جوڑ دیتے ہیں۔ میرے عزاداروں تم جو ہے دین سے دور ہو، آؤ سر سے عزا پہ رشتہ جوڑ دیتے ہیں۔ پڑھیے صلوات محمد و آل محمد۔ معجزہ دکھایا، وہ جو ہے جوڑ کر دکھایا، دیگر انبیاء کو توڑ کے دکھایا ہے نا۔ اب جو ہے راوندی، قطب راوندی وہ لکھتے ہیں، یعنی فارسی میں اردو میں بھی شاید آ گیا ہوگا اس کا، وہ لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم مدینے سے ہجرت کر رہے جا رہے تھے تو لشکر بھی ساتھ میں ہے۔ اب یہ ہوا کہ بھوکے ہیں تو دیکھا ایک خیمہ ہے، خیمہ۔ اب جب دیکھا خیمہ، رسول اسلام گئے اور جانے کے بعد کہا کچھ ہے تو کھلا دو۔ سنیے بہت دقیق واقعہ ہے نا، کہا کچھ کھلا دو۔ اس نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ رسول اسلام کی نظر پڑی ایک بکری تھی، تو رسول اسلام نے کہا اسی کا دودھ ہی پلا دو، استفادہ کر لیں۔ کہا کہ کوئی سوال ہی نہیں ہے، لاگر ہے، وہ بکریوں کے ساتھ چرنے بھی نہیں جاتی ہے، دودھ نہیں ہو سکتا۔ اب جو رسول اسلام نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اب جو پھیرا تو پھر جو ہے شیر آ گیا، شیر آ گیا اور پیا، جتنے افراد تھے پیے، بچ گیا۔ اب جب دودھ بچ گیا تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا اے حسین و جمیل انسان، ہمارے گھر پہ ایک فرزند، ایک بیٹا ہے، نہ چل پا رہا ہے، نہ بول پا رہا ہے، نہ حرکت کر پا رہا ہے، لہٰذا جو ہے آپ اسے شفا دے دیجئے۔
रसूल इस्लाम नजर दौड़ाते हैं, क्या देखा, एक खजूर पड़ा हुआ, उठाया और उठाने के बाद दहन में रखा, नरम किया, दहन में रखा, नरम किया, अब उसके बाद जो है उसे दे दिया। अब जब उसे दे दिया तो अब जो है वो बोलने लगा, अब बोलने लगा, वो सेहतमंद हो गया। रसूल इस्लाम ने उस गुठली को फेंक दिया। अब जब फेंका तो फिर दरख्त निकल गया, दरख्त निकल गया, फेंका तो दरख्त निकल गया। तो ये जो है रसूल इस्लाम के जिस्मानी मोजज़ात हैं, है ना, जिस्मानी मोजज़ात हैं कि रसूल इस्लाम के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती थी, अंधेरा होता था तो रसूल इस्लाम, रवायत है ना कि अंधेरा होता तो रसूल इस्लाम के नूर से सुई, है ना, ढूंढ लेते थे। रसूल इस्लाम के पास, है ना, गंदगी नहीं आती थी, हाथ पे अगर पत्थर हो तस्बीह पढ़ने लगे, इशारा कर दे तो दरख्त आ जाए। ये तमाम चीजें हैं रसूल इस्लाम। सुनिए दकीक बात, ये सब जिस्मानी मोजज़ात हैं रसूल इस्लाम के, लेकिन फिर भी क्या कहा जाएगा, है ना, पैगंबर की यद मुबारक, है ना, रसूल इस्लाम के दहने मुबारक, यही कहेंगे ना, पैगंबर अकरम के दहने मुबारक, लिसाने मुबारक, यदे मुबारक, जिस्म मुबारक, यही कहेंगे ना। अब उसके लिए क्या कहेंगे कि जिसका खुद अपना कुछ नहीं है, लेकिन हाथ यदुल्लाह है, आंख ऐनुल्लाह है, ज़बान लिसानुल्लाह। पढ़िए सलवात। बस करें, बस करें, बस करें ना, आधा घंटा हो गया, एक सलवात पढ़ ली। तो बहरहाल ये आप देखें, ये जो है रसूल अकरम के मोजज़ात हैं और ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो मोजज़ात हैं, कि जो इमाम हुसैन का जो करम है, जाहिर सी बात है कि इंसान जो है शुमार नहीं कर सकता। हुसैन इब्न अली का जो इब्तिदा करम है, जो इंतहा करम है, हुर को अलैहिस्सलाम बना दिया, इब्तिदा फिर उसको बालों पर दे दिया, और उसके बाद पूरी दरमियानी ज़िंदगी जो है वो देखते जाएं। जाहिर सी बात है वो जो है करम ही करम है। तो जो भी अहले बैत के साथ होगा तो अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम जो है उसे इस दुनिया में भी अता करते हैं और आखिरत में भी। आखिरत में जन्नत है, आखिरत में भी। आप देखिए कि यहाँ तक कि जो अगर दुश्मन भी होता था और आने के बाद सवाल करता था, तो सवाल करता था तो अहले बैत मौलाए कायनात उसे भी अता कर देते थे। अब सुन लीजिए, बहुत दकीक वाक़या है कि दुश्मन को भी अता कर देते थे। कोई जो है खाली हाथ गया नहीं, यहाँ तक कि मैदान जंग में तलवार मांगा दे दिया है ना, वो समझ रहा था नहीं तजर्बा ही नहीं है, दे दिया है। मौला ने कहा कि हम जो कोई खाली हाथ जाता ही नहीं है, कोई खाली हाथ होता है ना। आज भी अगर जो है किसी को 2-4 कप चाय पिला दिए, कहता आज बेवकूफ बना दिए, 3 कप पिए चाय, है ना, वो इखलाक से कर रहा है, मोहब्बत से। तो बहरहाल है ना, याद पाई जाती। तो एक शख्स आया, बस आखिरी बात, ज्यादा वक्त नहीं लगे। एक शख्स आया और आने के बाद मौलाए कायनात से कहा, क्या कहा? कहा कि मौला एक रोटी दे दीजिए, भूखे हैं। मौलाए कायनात ने जनाबे कंबर से कहा कि इसे रोटी दे दो। जनाबे कंबर ने कहा रोटी कहाँ है? संदूक में है। दे दो संदूक समेत। कहा मौला जो है संदूक जो है वो ऊंट पे है। कहा ऊंट समेत दे दो। जब कहा कि पूरे कतार दे दो तो जनाबे कंबर हट गए पीछे। तो मौलाए कायनात ने सवाल किया, कंबर ये बताओ कि तुम हट क्यों गए? कहा मौला ऐसा न हो कि आप हमें भी दे दीजिए उसके साथ। तो मौला ने कहा कि कंबर ये बताओ कि अगर तुम चले जाते तो इसमें क्या हर्ज था? तो जनाबे कंबर ने कहा
کہ مولا ہمارے جیسا کمبر تو آپ کو ہزاروں مل جائیں گے، لیکن آپ جیسا علی ہمیں نہیں ملے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ جیسا علی ہمیں نہیں ملے گا نا۔ بہت خریدنے کی کوشش کی نا جناب کمبر کو، بھیجا تھا جاؤ یہ علی کے چاہنے والے ہیں، خریدا جائے، سوچا کہ بک جائے گے، آئے کہا تمہیں خریدنا چاہتے ہیں، سمجھ گئے مطلب کہ علی سے بیزار ہو جائے، ان کی محبت دل میں نہ ہو، ادھر جو ہے اس طرف آ جاؤ، کہا خریدنا چاہتے ہیں، کہا ٹھیک ہے۔ اب گیا دوڑتا ہوا، کہا آمادہ ہیں، کہا پوچھو کتنا چاہیے، درہم دینار پوچھ تو لو قیمت۔ اب جو ہے خوش ہو گئے سب، آئے، کہا کہ یہ بتائیے کتنی قیمت، کہا کہ ہمیں علی جیسا دوسرا علی دے۔ پڑھی ہے سلوات۔ اگر علی جیسا جو ہے دوسرا ہو تو پھر ہم آمادہ ہے۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں ہے نا، یہ جو ہے اب یہاں تک بات آ گئی تو ایک واز بھی کر دیا جائے سبق کے لیے، ہے نا، ہمارے آپ کے لیے سبق ہے۔ یہی جناب کمبر جب حجاج نے بلایا اور کہا بتا دو کتنے شیعہ ہیں علی کے چاہنے والے، قتل کریں، بتا دو ورنہ جو ہے تمہیں قتل کر دیں گے۔ جناب کمبر مسکرا رہے تھے کہ اس کے اختیار میں کہاں سے موت اور حیات آ گیا۔ دیکھیں عقیدہ مضبوط ہو، ایمان نہ، تو کبھی انسان گھبرائے گا نہیں جب تک زندگی ہے نا، معلوم نہیں ہے نا یہ عقیدہ اگر وہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے نا، پھر جو ہے انسان عقیدہ اگر مضبوط ہے تو گھبرائے گا نہیں، ہے نا، دشمن منافق سب پریشان رہیں گے، ہے نا، آپ بہت اطمینان سے رہیں گے، ہے نا، اطمینان سے رہیں گے اور عبادت کرتے رہیں گے، ہے نا، عبادت عقیدہ مضبوط ہو۔ لیکن مسئلہ ہمارا کہ آپ کو نہیں کرے، ہم عبادت نہ کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، ارے پیٹ خراب ہے، شوگر ہائی، پڑھیے صلوات محمد و آل محمد، ہم عبادت نہ کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ بتا دو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ اور جناب کمبر مسکرا رہے تھے کہ اس کے اختیار میں کب موت اور حیات آ گئی۔ تب جناب قمبر نے جو جواب دیا ہے سنیے۔ جناب قمبر نے کہا کہ دیکھو علی کے چاہنے والے ہمارے قدموں کے نیچے ہوں، پیر کے نیچے ہوں، اور تم یہ کہو کہ پیر ہٹاؤ ورنہ پیر کاٹ دیں گے، تو کہا کٹنا گوارا کر لیں گے لیکن قدم نہیں ہٹائیں گے۔ سمجھے آپ، یہ معاہدہ ہے۔ پڑھیے صلوات۔ عزیزان محترم، جہاں بھی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو معصومین علیہ السلام جو ہے وہ آتے ہیں، جہاں ایک دو نہیں 14 معصوم ہو، ایسی بات ہے 14 معصومین آتے ہیں۔ یہ ایام عزا ایام غم ہے، شہزادی زینب سید سجاد کی ایام ہے، اور جو قافلہ چلا ہے کربلا سے کوفہ تو شام پہنچا ہے۔ بہت پرانا واقعہ ایک ہے، ہلا کا واقعہ ہے، عراق کا۔ پہلے زمانے میں بہرحال وہاں کا جو حرم کا وہ اپنا قانون رہا ہوگا کہ 8 بجے دروازہ بند ہو جائے گا یا 9 بجے دروازہ بند ہو جائے گا۔ ایک خاتون زیارت کے لیے کربلا آئی، بڑھیا تھی، ضعیفہ مومنہ تھی، آئی اور آنے کے بعد حرم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وقت ہو گیا، جو بھی اس وقت زمانے میں وقت رہا ہو کہ حرم 8 بجے یا 9 بجے بند ہو جائے گا، بیٹھی تھی۔ تو خادم نے یہ کہا اس سے کہ ضعیفہ ہے نا ماں، آپ جو ہے اب حرم سے باہر نکلیے۔ تو آپ نے دیکھا ہی ہے، زیارت کرنے گئے ہیں کہ جو خادموں کے پاس جو ہاتھ میں ہوتا ہے نا پھول کے مانند رہتا ہے، تو اس نے جو ہے خادم نے بس دھیرے سے آگاہ کیا، وہ پھول کے مانند جو ہاتھ میں رہتا ہے آگاہ کیا، پیٹھ پہ رکھا دھیرے سے کہ آپ جو ہے اب چلیے حرم بند ہو جائے گا۔ اب بہرحال جس کی جتنی معرفت ہو اس حساب سے، تو اس نے ضعیفہ نے امام حسین کی حرم کی طرف رخ کر کے کہا، زری کی طرف،
مولا کیا آپ کے خادم ایسے ہی ہوتے ہیں؟ اب جو ہے ہم دوبارہ نہیں آئیں گے، معرفت جتنی بھی بار اب دوبارہ کربلا نہیں آئیں گے۔ بہرحال شام تک کچھ گھنٹے کے بعد وہ اپنے گھر چلی گئی۔ جب اپنے گھر چلی گئی تو دوسرے دن خادم نے امام حسین کو خواب دیکھا۔ امام حسین کو خواب میں دیکھا کہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جاؤ اسے معافی مانگو، اسے بلا کر لاؤ، اسے لے کر آؤ۔ اب جو ہے خادم پریشان ہوئے، اس لیے اسے جو اذیت پہنچی ہے تو امام حسین کو تکلیف ہوئی ہے، کہا لے کر آؤ۔ خادم معلوم کیا، پتہ پوچھا، پہنچا اور کہا کہ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے نا، غلطی ہو گئی، معاف کیجئے گا۔ کہا نہیں، ہم بھی ساتھ چلیں گے تمہارے، اور ساتھ جو ہے لے کر خادم چلے۔ پورے راستے جو ہے وہ روتی رہی، پورے راستے جو ہے سر پیٹ پیٹ کر روتی رہی۔ جب حرم کے قریب پہنچی تو اس نے ایک فقرہ کہا مولا میں آپ کی چاہنے والی ہوں، ہمیں جو ہے تھوڑا سا پیٹ پہ لگ گیا تو آپ کو اتنی تکلیف ہوئی، مولا آپ نے کیسے برداشت کیا؟ زینب کو تازی آنے لگے، سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے۔ آزاداروں، جب یہ لوٹا ہوا قافلہ جب کوفے کے قریب پہنچا، یہاں تک کہ مولا کا جو صحابی تھا عبداللہ بن سیف، یہ صحابی تھے، نابینا تھے، اور جب یہ شہزادی زینب نے جب خطبہ دیا تو یہ نابینا تھے، اس نے انہیں سوال کیا بیٹی سے، بیٹی بھی ساتھ میں، ایک بیٹی ہے، بیٹی بھی ساتھ میں ہے، سوال کیا، کہا ایسا معلوم ہوتا ہے بیٹی قیامت آ گئی۔ کہا نہیں بابا کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم بد نصیب ہیں کہ علی خطبہ دے رہے ہیں اور ہم سن نہیں رہے ہیں۔ بیٹی نے کہا نہیں بابا آپ بد نصیب نہیں ہیں، آپ خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ علی خطبہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ علی کی بیٹی زینب خطبہ دے رہی ہیں۔ اور بتایا کہ اے بابا بے مقنع چادر ہے۔ جب عبداللہ نے سنا اپنی بیٹی سے کہا اے بیٹی تلوار لے کر آؤ، یہ نابینا ہے اور کہتی جاتی بتاؤ کہ ظالم کدھر ہے۔ اب بیٹی بتاتی جاتی ہے جناب عبداللہ تلوار سے حملہ کرتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حکم ہوا کہ عبداللہ کو قتل کر دیا جائے، جیسے ہی حکم ہوا ظالم آگے بڑھے، عبداللہ کے قبیلے والے آگے بڑھے، عبداللہ کو بچایا، لیکن عبداللہ نے اپنی بیٹی سے کیا کہا اے بیٹی چل تم اپنے گھر پہنچ جاؤ۔ ایک مرتبہ زینب نے مدینے کا رخ کیا، کہا نانا عبداللہ کو بچانے والے اتنے ہیں لیکن آپ کی نواسی بے مقنع چادر ہے۔ ہاں آزادارو، بس آخری فقرہ سن لے کہ یہاں تک کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ جب شام پہنچا تو ایک کنیز کھانا لے کر آئی، اور آنے کے بعد بس یہی آخری فقرہ روایت لے کر آئی اور کہا شہزادی سکینہ سے بچی یہ کھا لو۔ شہزادی نے کہا کہ دیکھو ہم آل محمد ہیں، ہمارے پہ صدقہ حرام ہے۔ جب یہ کہا کہ ہم آل محمد ہیں صدقہ حرام ہے تو ایک مرتبہ سوال کیا، کہا بی بی یہ بتاؤ کس شہر کی رہنے والی ہو؟ کہا مدینے کی۔ کہا مدینے میں کس محلے میں گھر ہے؟ کہا بنی ہاشم۔ کہا بنی ہاشم، کہا بس اتنا سمجھ لو کہ قبر رسول کا سایہ جو ہے ہمارے گھر پہ پڑتا ہے۔ کہا اچھا۔ پھر جناب سکینہ سے سوال کیا اس معظمہ نے، کہا بی بی یہ بتاؤ کہ تمہارے دادا کا کیا نام ہے؟ کہا علی۔ بس یہی آخری فقرہ۔ کہا دادا کا کیا نام ہے؟ کہا علی۔ اب جو ہے یہ سوچ رہی تھی، جناب سکینہ کے دامن کو دیکھا جلا ہوا، لیکن یہ سوچ رہی تھی نہیں یہ بنی ہاشم نہیں ہو سکتے۔ کیا؟ اس کی نظروں میں حضرت عباس تھے، اس کی نظروں میں علی اکبر تھے، اس کی نظروں میں قاسم تھے، لہذا جو ہے اسے اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس نے سوال کیا، کہا اے بی بی یہ بتاؤ یہ علی کے معصوم بچے کتنے ہیں؟ کہا دو۔
کیا نام ہے؟ کہا ایک کا نام حسن ہے اور ایک کا نام حسین. کہا اچھا ایک علی کا بیٹا بہت شجاع تھا، بہت بہادر تھا. کہا اس کا کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام عباس ہے. پھر اس کے بعد جناب سکینہ نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ حسین کے بیٹے کتنے ہیں؟ بتایا سید سجاد علی اکبر. پھر سوال کیا کہ حسین کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، یہ بتاؤ حسین نے اس کا کیا نام رکھا؟ کہا اس کا نام علی اصغر رکھا. پھر سوال کیا، بس آخری فقرہ سوال کیا، کہا یہ بتاؤ حسین کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ کہا حسین کی بیٹی کا نام ہے فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ. پھر جناب سکینہ خاموش ہو گئی، بس آخری فقرہ. جناب سکینہ خاموش ہو گئی. اب جو ہے اس معظمہ نے کہا کہ یہ بی بی حسین کی ایک بیٹی اور تھی جسے حسین بہت چاہتے تھے، اس کا کیا نام ہے؟ سکینہ نے کہا اے بی بی دعا کرو کہ وہ بچی مر جائے. کہا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا جس کے بارے میں آپ سوال کر رہی ہیں وہ سکینہ میں ہوں. اس نے کہا اے بی بی کیا عباس نے وفا نہیں کیا؟ کہا ایسا نہ کہو، چچا عباس کا سر قلم ہو گیا، بابا مارا گیا کربلا.